اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے بنایا. ہر چیز پر جو مخلوق ہے ایسا وقت گزر چکا کہ اس کا نام نشان کہیں نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسانوں پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ انسان کا کوئی نام نشان تھا ہی نہیں. اور اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ جتنی دوسری مخلوق ہے بلا واسطہ یا بواسطہ انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے. الم ترو، تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ان اللہ، کہ پکی سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان ساری کائنات بلا واسطہ یا بواسطہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے. ہوا تمہارے لیے ہے، آگ تمہارے لیے ہے، پانی تمہارے لیے ہے، سردی تمہارے لیے ہے، گرمی تمہارے لیے ہے، دن رات تمہارے لیے ہے، اندھیرا روشنی تمہارے لیے ہے، پھل تمہارے لیے ہے، پھول پتی شاخیں تمہارے لیے ہے، دودھ دہی گھی مکھن تمہارے لیے ہے، کپڑے تمہارے لیے ہیں، چمڑے تمہارے لیے ہیں. اب پانی کوئی مخلوق عرش سے لے کر فرش تک ایسی نہیں جو بلا واسطہ یا بواسطہ تمہارے کام میں نہ لگی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو حتیٰ کہ فرشتوں تک کو بھی تمہارے ہی کام میں لگایا ہوا ہے. غلے، سبزی، کھٹاس، مٹھاس، ترشی، جس چیز پر نظر ڈالو اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے. کمبل بھی تمہارے لیے ہے، رضائی بھی، اور ململ بھی تمہارے لیے ہے، کھدر بھی، دودھ بھی تمہارے لیے ہے، گھی بھی، پھل بھی تمہارے لیے ہے، پتے بھی، پھول بھی، غلے بھی تمہارے لیے ہیں، سبزی بھی، سمندر بھی تمہارے لیے ہے، اور ہوا بھی، آگ بھی تمہارے لیے ہے، برف بھی. تمام کائنات اور مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے کام کے لیے بنائی اور انسان کے کام میں لگائی. اور انسان کا اصلی مقصدی بنیادی ایک ہی کام ہے کہ یہ تو ہر حال میں اللہ
رب العزت کے احکام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ، بس اس کو تو ایک ہی کام کرنا ہے۔ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی، جس حال میں بھی ہو، حال سے متاثر نہ ہو۔ آج ساری دنیا میں چیزوں سے، ساز و سامان سے، کم اور زیادہ ہونے سے اثر لے کر چل رہے ہیں۔ بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی، کیا دلیل بڑا ہونے کی؟ ہے تو چھوٹا تھا کہ بھائی اس کی بہت بڑی دکان ہے، تو دکان بڑی سے آدمی کو بڑا بتا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ تو بہت معمولی آدمی، ارے تو لمبا ترنگا، تم کیسے کہہ رہے ہو یہ بہت معمولی ہے؟ اس کا کاروبار، اس کی دکان چھوٹی سی، تو کاروبار اور دکان چھوٹی تو آدمی کو بھی چھوٹا سمجھ رہے، حالانکہ آدمی تو اشرف المخلوقات ہے، اور اگر اس کی دکان بڑی، تجارت بڑی، ساز و سامان زیادہ ہے تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کو نہیں بڑا کہتے تو ہیں، اسی کو بڑا آدمی ہے، لیکن اس کا ساز و سامان زیادہ ہے، اس کے پاس مال دولت سونا چاندی زیادہ ہے، اس کے خادم اور اس کے نوکر چاکر زیادہ ہیں، تو اس کو کہتا بھائی بڑا آدمی ہے۔ بھائی تو بڑائی اور چھٹائی چیزوں کے ہونے سے اس آدمی کی بڑائی اور چھٹائی سمجھتے ہیں، حالانکہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ یہ چیزیں، یہ تو اس کے تابع ہیں، یہ تو اس کے لیے مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تم آنکھ سے مشاہدہ نہیں کر رہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دی؟ سورج اتنا بڑا زمین سے 49 کروڑ دور ہے اور زمین سے 17 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن وہ تمہارے کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے۔ طلوع کرتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق اور نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے، اور روزانہ اپنی نکلنے کی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی شمال کی جانب چلتا ہے، آج یہاں نکلا، آج یہاں، کبھی جنوب کی جانب، تو 4 حرکتوں سے متحرک ہے۔ 17 لاکھ گنا بڑا ہے، 49 کروڑ میل دور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی اور گرمی اتنی بھر دی ہے کہ 49 کروڑ میل دور سے اس کی روشنی سے سارے پہاڑ، سارے جھاڑ، سارے درخت، سارے باغات، ساری کھیتیاں، سارے بازار، ساری دکانیں، سارے گھر، یہ سارا نقشہ سورج کی روشنی سے روشن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں دیکھنے کا نور رکھا ہے، اس سے انسان جس کی بینائی صحیح دیکھ رہا ہے۔ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس میں دیکھنے کی روشنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، اور پہاڑ، سمندر، یہ ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اشرف المخلوقات انسان ہیں، سب سے زیادہ شرافت
اور سب سے زیادہ عزت اور کرامت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. دودھ اس کا ہے، گھی بھی، مکھن اس کا ہے، کھویا بھی، پانی بھی اس کا ہے، سمندر بھی، ساری مخلوق اس کے تابع ہے، اس کے کام میں لگی ہوئی ہے. لیکن انسان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ سارے تو تیرے لیے ہیں اور تو ان کے لیے نہیں. تو ہے اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کے لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اعمال پر پابند ہونے کے لیے. اے انسان، غریب ہو، مسکین ہو، فاقہ زدہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، پہلوان ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، کالا ہو، گورا ہو، ایرانی، تورانی، جاپانی، ہندوستانی، کہیں کا رہنے والا ہو، عربی بولتا ہو، فارسی، اردو بولتا ہو، چاہے ترکی، کوئی بولی بولتا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی ڈھنگ کا ہو، کیسا بھی ہو، تیرا ایک ہی کام ہے کہ تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر معاملے میں یہ دیکھ کہ تجھے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں اور اس حکم کے ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی اور رسولوں نے کیا طریقہ بتایا، اور تو مقصود اس حکم خداوندی کو ادا کرنے سے اللہ کی رضا کو مقصود بنا. ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھ اور نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ اور اللہ کی رضا کا جذبہ بنا. تو یہ مخلوق، گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، بیل، لوہا، پیتل، تانبا، کانسی، پتھر، لکڑ، سمندر، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، جھیلیں، آب شارے، یہ تو تیرے لیے ہے. اور موت کے بعد دوسری زندگی آ رہی، قبر کا زمانہ، حشر کا زمانہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اور قبر میں موت کے بعد سے لے کر قیامت تک رہنا ہے. اور پھر آگے جنت کا نقشہ ہے یا جہنم کا. اگر اعمال ٹھیک، ایمان درست، عقیدہ صحیح، تو اللہ تعالی جنت عطا فرما دیں گے. ورنہ اگر تو نے ایمان پہ محنت نہ کی، اعمال تیرے صحیح نہیں، خواہشات پر چلا، اغراض کی اتباع کی، ملک مال کو تو نے سب کچھ سمجھ لیا، دکانداری ہی میں جان کھپا دی، زمینداری ہی کو تو نے مقصد بنا لیا، کارخانے ہی میں تو نے اپنی عمر گوا دی، اسی فکر میں، اسی سوچ میں، اسی محنت میں، اسی دھن میں لگا رہا. جیسے جن کا دھندرے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. تو تیری رات دن کی دھن، دکان، مکان، زمین، جائیداد، کپڑا لتا، کھانا پینا، برتنا، برتن، جوتے، انہی چیزوں میں تو نے اپنی فکر لگا دی، اپنی جان کھپا دی، اور اپنی دل، اپنے ہر چیز کو اسی پر قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بچائے موت کے بعد پھر تیرے لیے بڑی سختی ہے. یہ جو قبر ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
روضۃ من ریاض الجنہ، یا مرنے والے کی روح کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کی آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ تعالی حفاظت کرے۔ تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے۔ اور بھائی، یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ، اگر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن گیا، ایمان نیک اعمال کی برکت سے اللہ نے بنا دیا، تو دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، پاک شراب کی نہر، پھل ہر قسم کے، کھانے ہر قسم کے، مکانات سونے چاندی کی اینٹوں کے، حوریں غلمان تیرے لیے جنت میں جتنا چاہے گا اتنا کھائے گا، جتنا چاہے گا اتنا پیے گا، جتنا چاہے گا اتنا برتے گا۔ تیری چاہت پر ہے، وہاں بھوک پیاس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو پورا مٹکا دودھ کا پیتا ہوں، گٹ گٹ پی جائے مگر پیشاب کا قطرہ بھی نہیں آئے گا، پرندوں کے بنے ہوئے گوشت کھاؤں، 1 کا 2 کا 10 کا 20 کا تیری مرضی، بیت الخلا کی حاجت جنت میں ہے ہی نہیں۔ ایک ڈکار آئے گی، خوشبو مہک جائے گی، سارا بسم ہضم کر جائے گی، اور لذت جسم کے ایک ایک رگ میں آئے گی۔ تو بھائیو دوستو، اصلی تو جگہ تمہاری جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو جنتی میں بنایا تھا، تو تمہارے اصل مسکن تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان، عورت مرد بوڑھا جوان جنت کی کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہر مسلمان، عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر پڑھا لکھا پڑھ ایرانی تورانی جاپانی ہندوستانی کہیں کا رہنے والا ہو، کالا گورا ٹھیک نہ ہو، چاہے لمبوترا گٹھے جسم کا ہو، چاہے پتلا دبلا، ہر انسان اس کا کام کہ یہ تو اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء علیہ السلام کے طریقے بچنے کی یہ اس کا کام۔ اس لیے بھائیو دوستوں، اب ہر مسلمان، عورت مرد بوڑھا جوان سب کا یہ یقین بن جاوے کہ سب کچھ اللہ تعالی ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالی ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہی سے ہوگا۔ تب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، ملک میں ہے نہ مال میں، چیزوں میں ہے نہ سامان میں، زمینوں میں ہے نہ جائیداد میں، سب کچھ ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اور قبضے میں۔ تو ساری چیزوں سے ہونے کا یقین دل سے نکالو، آگ کا یقین دل سے نکالو، برف کا یقین دل سے نکالو، ہواؤں کا یقین دل سے نکالو، سمندروں کا یقین دل سے نکالو، دکانوں کا یقین دل سے نکالو، مال کا یقین دل سے نکالو، تعمیرات بلڈنگوں کا یقین دل سے نکالو، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین دل میں اتارو۔ اور اس کا راستہ دعوت اللہ ہے،
اللہ کے راستے میں نکلو، چلے لگاؤ 3 چلے، ساری عمر اسی کو کام بناؤ، دعوت دو۔ کیا دعوت دو؟ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں ملک ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ ہے، بات پکی ہے، سچی ہے، لیکن کافر اور دہریہ کیسے مانے کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو کہتا ہے ملک پر قبضہ ہمارا۔ آگے دلیل ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے تو ملک پر بدرجے اولا قادر ہے۔ پہلے دعویٰ ہے کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر دلیل ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مسلمان کا تو عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنکھ بھی اس نے دی اور کان بھی، زبان بھی اس نے دی ہے اور ہاتھ بھی، پیر بھی اس نے دیے ہیں، صحت بھی، موت بھی اس کے ہاتھ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کافر اور دہریہ کیسے مانے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ عام ہے۔ آگے دلیل آ رہی، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کی موت بنائی اور اسی نے حیات بنائی۔ یہاں موت کو حیات پر مقدم کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دہریہ اور کافر اور مشرک موت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی موت اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں، کسی غیر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں موت ہوتی تو کوئی موت نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ دکان بڑی محنت سے بنائی، ہر قسم کے مال سے بھری، ہر قسم کا معامل اس میں رکھا، خرید فروخت شروع کی، اللہ کی عجیب شان کہ اس کی موت آ گئی۔ ارے میں نے تو بڑی محنت سے دکان بنائی، سامان رکھا، سامان سجایا، طرح طرح کے سے لگایا، اور اس کی موت آئی۔ وہ نہیں چاہتا کہ موت آ جائے، ماں نہیں چاہتی کہ موت آ جائے، باپ نہیں چاہتا کہ موت آ جائے، بیوی نہیں چاہتی کہ موت آ جائے، بچے نہیں چاہتے کہ موت آ جائے، لیکن سب کے درمیان سے روح کھینچی جا رہی، موت آ رہی، بچے تڑپ رہے، بیوی پھڑک رہی، ماں باپ آنسو بہا رہے، رشتے دار کھڑے ہوئے تک رہے، اور کسی کی طاقت نہیں کہ مرنے سے اس کو بچا لے۔ وہ خود نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، سب کی چاہت پر پیر رکھ کر کوئی ہے طاقت ایسی کہ اس کی روح کھینچی جا رہی، اس کی موت آ رہی، سارا سامان چھوڑ کر جا رہا، جوان کو جوانی میں لے جائے اور بوڑھے کو بڑھاپے میں لے جائے اور بچے کو بچپن میں لے جائے، سب کے سب آنسو بہائے، سب کے سب تڑپتے رہیں، بھڑکتے رہیں۔ ہے کوئی طاقت ایسی کہ سب کے چاہتوں پر پیر رکھ کر، سب کی چاہتوں کو توڑ کر روح نکالی جا رہی، لے جائی جا رہی، میت پڑی ہے اور روح نکال لی گئی۔ آنکھ ہے دیکھ سکتا نہیں، کان ہے سن سکتا نہیں، زبان ہے بول سکتا نہیں، ہاتھ ہے کچھ کر سکتا نہیں، پیر ہے چل سکتا نہیں،
بڑی بھرائی دکان میں سے، بڑے بھرائے مال میں سے بڑی جان کھپا کر دکان سجائی تھی، بڑی سوچ فکر کے ساتھ دکان لگائی تھی، بڑی امنگوں کے ساتھ مال بھرا تھا اور بڑی امیدوں کے ساتھ ہر قسم کا مال رکھا تھا. ساری چاہتیں ٹوٹ گئی، ساری چاہتیں فنا ہو گئی. سب کے بیچ میں سے جا رہا، ماں رو رہی، آنسو بہا رہی، باپ تک رہا، بیوی پھڑک رہی، بچے بل بلا رہے اور سب کے بیچ میں سے لے جائے جا رہے. جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، سینکڑوں من مٹی کے اندر دفن کر دی جائے گی. تو ہے کوئی طاقت ایسی کہ جو ان سب کی چاہتوں پر پانی پھیر دے، سب کی چاہتوں کو ختم کر دے؟ آئی موت حق ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کی موت اور حیات بنائی ہے. تو جو ہر چیز کی موت پر قادر ہے، ہر چیز کی حیات پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو ہر چیز پر قادر ہے تو وہ ملک پر بھی قادر ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. جتنی یہ مخلوق اور کائنات ہے، زمین ہو کا آسمان، سورج ہو کا چاند، ستارے ہو چاہے سردی گرمی ہو چاہے نرمی، پھل ہو چاہے پھول، پتی ہو چاہے شاخیں، دودھ ہو چاہے دہی، چمڑے ہو چاہے کپڑے، بھائی دوستو کھٹاس ہو چاہے مٹھاس، ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اسی نے زمین بنائی، آسمان، اسی نے سورج بنایا، چاند، اسی اللہ رب العزت نے سردی بنائی، گرمی. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. اے انسان، تیری آنکھ کھولنے کے لیے، تیری عبرت کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے دیکھ، سوچ، غور کر، فکر کر. بھینس کو کھلاتے گھاس، نکالتے دودھ، بکری کو کھلاتے پتے، نکالتے ہو دودھ، اونٹنی کو کھلاتے ہو کانٹے دار شاخیں، نکالتے ہو دودھ. تو یہ دودھ بھینس نہیں بنا رہی، گائے نہیں بنا رہی، بکری اونٹنی نہیں بنا رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسقیکم، ہم بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں بنا رہے. گائے کو، بکری کو ذبح کر کے دیکھو، ایک طرف گوبر گندا ناپاک، دوسری طرف خون گندا ناپاک، دو گندگیوں کے بیچ میں من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں لبنن خالصا، خالص دودھ. نہ گوبر کی پھٹک کا اثر اور نہ خون کے قطرے کا اثر، دو گندگیوں کے بیچ میں خالص دودھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھینس، گائیں، اونٹنی، بکری یہ تو میں نے بنائی، اور ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان میں دودھ، یہ نہ یہ بنا سکتی ہے، نہ اس بیچاری کو پتا ہے. اگر انسان یہ کہتا ہے کہ گائے میری، اچھا بھائی، آج اپنی گائے کو شام کو اس کے کان میں کہہ دے کہ بھائی آج ہمارے یہاں مہمان زیادہ آ گئے، روزانہ دودھ دیتی ہے 2.5 سیر،
آج رات میں تو جتنا تو چاہے میں گھاس ڈال دوں گا تیرے سامنے، رات بھر چباتی رہو اور کھاتی رہو، اور روزانہ تو 2.5 سیر، پر کل کو صبح کو چونکہ مہمان زیادہ ہیں 5 سیر دودھ بنا لے، جتنا چاہے گھاس ڈال لو، جتنا چاہو کھلا لو۔ صبح کو جو دودھ دیکھا تو 2.5 کا 2.5 سیر، تو پتا چلا کہ گائے کے ارادے میں دودھ بنانا نہیں ہے، اور یہ گائے کو تم نے سمجھا اپنی اور گھاس کو سمجھا اپنا۔ نہ گھاس کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ گائے بکری اونٹنی کے، وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دودھ ہم پلا رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے دودھ ہم بنا رہے۔ دودھ پر غور کرو تو وہ دودھ خود بول رہا ہے کہ میرا بنانے والا یہ بے وقوف نادان بکری گائے بھینس اونٹنی نہیں ہے۔ اگر تھن سے منہ لگا کر پیو تو مزہ اور اگر میٹھا کر کے نکال کر پیو تو مزہ اور اگر ملائی کھاؤ تو مزہ اور دہی جماؤ تو مزہ اور مکھن کھاؤ تو مزہ اور لسی بناؤ تو مزہ اور کھویا بناؤ پیڑا بنا کے کھاؤ تو مزہ اور گھی نکال کر سالن میں ڈالو تو مزہ اور روٹی سے چپڑو تو مزہ اور اگر اس کے دودھ سے کھویا بناؤ تو مزہ اور۔ یہ اتنے مزوں والا دودھ سفید لذیذ یہ نادان نا سمجھ گائے بکری اونٹنی نہیں بنا رہی۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہے ہیں نسقیکم، ہم پلا رہے دودھ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ پھرارے جیسے یہ درخت اور جیسے یہ کھیتیے انسان زمین سے اگتا ہوا دیکھ رہا ہے، پتے شاخیں پھل پھول، اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى۔ ارے سنو، یہ جو گٹھلی ہے اور یہ جو دانے ہیں جو تم نے زمین میں پھینکے، موسم آیا دانے کی شکل بدل کر، پتے کی شکل اوپر کو، جڑ کی شکل نیچے کو، گٹھلی کی شکل بدل کر پتے کی شکل اوپر کو اور جڑ کی شکل نیچے کو۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، حب دانے، نوا گٹھلیے، ایک ایک چیز کا نام لے کر بتا رہے کہ یہ گٹھلی اور یہ دانے ہم اس سے بنا رہے ہیں پتا، اور ہم اس سے بنا رہے ہیں جڑ، وہیں سے پتا اور وہیں سے جڑ۔ گٹھلی دانے کی شکل اور، پتے جڑ کی شکل اور۔ اللہ اکبر، جڑ زمین میں جا رہی اور زمین اس کو جگہ دیتی جا رہی۔ 2 قسم کی جڑ، ایک جڑ چکڑا چاروں طرف پھیلتی ہے اور ایک جڑ موسلا جو سیدھی نیچے جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے بنائی، وہ بھی اللہ نے بنائی۔ پتے شاخیں پھول پھل وہ اوپر آ رہے، اللہ کی شان ہے، چاہے تو پتے اوپر بنا دے اور پھل نیچے، جیسے شکر قندی پھل ہے زمین کے اندر، آلو پھل ہے، کہاں لگتا ہے؟ اوپر نیچے، بولو بھائی، پھل نیچے
پتے شاخیں اوپر، آم اوپر، امرود اوپر، ناشپاتی اوپر، اور بھائی شکرقندی نیچے. اور تو وہ تو اللہ کی قدرت ہے، لا الہ الا اللہ. ایک شخص چلا جا رہا تھا تو راستے میں کہیں تربوز کی بیل، تو اب تربوز او اللہ اتنا بڑا، اور بیل پتلی سی. کہیں آ گیا آم کا درخت، آم موٹا ہو لمبا چوڑا بڑا، اور آم اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے. تو اس کے دل میں بات آئی کہ واہ لمیا واہ، بیل اتنی چھوٹی تھی اور تربوز اتنا بڑا موٹا، اور آم اتنا بھاری بھرکم اس کا درخت اور پھل چھوٹا سا. تو اللہ کی شان. اب یہ کی سوچ میں تھا کہ اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور ایک دم کھوپڑی میں آ کے لگا. کہنے لگے یا اللہ سمجھ میں آ گیا، اگر یہ آم تربوز کی طرح بڑا ہوتا تو میرا تو سر ٹوٹ ہی جاتا. تیری حکمت ہے جو تو نے اتنے بڑے درخت پر چھوٹا پھل لگایا اور اتنی چھوٹی سی بیل پر اتنا بڑا تربوز لگایا. لوکی او لمبی جا رہی اور بیل چھوٹی سی آ رہی. یہ قدرت ہے خدا کی. تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. لوکی بھی وہی بناتا ہے اور بیل بھی اسی نے بنائی ہے، پتے بھی اسی نے بنائے ہیں، آم بھی اسی نے بنائے ہیں، امرود بھی اسی نے بنائے ہیں، اور انگور بھی اسی نے بنائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ساری صاف فرماتے ہیں کہ دیکھو کان سے سنو، یہ جو اونٹنی بکری اور بھینس کا دودھ نکالتے ہو یہ اس کا کارنامہ نہیں. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلا رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم دودھ بنا رہے. ایک طرف گوبر ہے ناپاک، ایک طرف خون ہے ناپاک، دو گندگیوں کے بیچ میں لبنن خالصا، خالص دودھ عجیب لذت والا، ملائی کا مزہ اور لسی کا مزہ اور کھوئے کا مزہ اور پیڑے کا مزہ اور گھی کا مزہ اور قابل ہے غور. اس لیے بھائی ہر چیز میں غور کرے اور اللہ کی طرف منسوب کرے تو ہر چیز کو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پتوں کا خزانہ، پھولوں کا خزانہ، شاخوں کا خزانہ، پھلوں کا خزانہ، کھٹاس کا خزانہ، مٹھاس کا خزانہ، ہر قسم کے خزانے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ان اپنے خزانوں سے ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا اتارتے ہیں. اس سال پوری زمین پر گندم کتنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے. چنے کتنے اللہ کے علم میں ہے. باجرہ کتنا اللہ کے علم میں ہے. جوار کتنی اللہ کے علم میں ہے. آم کتنے اللہ کو پتا ہے. انگور کتنے اللہ کے علم میں ہے. امرود کتنے، ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے. ہمارے ارادے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر چیز کو وجود ملتا ہے، وہ پکتا ہے، پھلتا ہے. تو میرے بھائی دوستوں،
تمام روئے زمین کے سارے انسان، عورت، مرد، بوڑھے، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، ایرانی، تورانی، جاپانی، ہندوستانی، عربی، اجمی، تمام انسان غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکال دے۔ نہ سونے سے ہوتا ہے، نہ چاندی سے، نہ ملک سے ہوتا ہے، نہ مال سے، نہ چیزوں سے ہوتا ہے، نہ سامان سے، ہوتا ہے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی ذات سے۔ تو غیر اللہ کا یقین نکالو، سونے چاندی کا یقین نکالو، دکان تجارت کا یقین نکالو، مکان بلڈنگوں کا یقین نکالو، پیسے سونے چاندی کا یقین نکالو، کپڑے لتے مخمل جوتے کا یقین نکالو، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، اس کا یقین دلوں میں اتارو۔ کیسے اترے گا؟ دعوت دینے سے، اور دعوت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ اللہ کے راستے میں نکلو اور دعوت دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی، ناکامی اللہ رب العزت کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ تو غیر اللہ کے ہونے کا یقین دل سے نکالو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین دل میں ڈالو، اور اس کا راستہ ہے دعوت۔ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، باہر کے ملکوں کی جماعت بناؤ، گھر گھر، دروازے دروازے پر جاؤ، ہر بھائی کو یہ بات سمجھاؤ کہ تیری موت حق ہے۔ موت کا انکاری آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اور موت کے بعد کیا ہوگا وہ سارے نبیوں نے خبر دی ہے۔ تیری روح نکالی جائے گی، مسجد پڑھی رہ جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، غسل دی جائے گی، کفن پہنائی جائے گی، سینکڑوں بن مٹی کے نیچے دفن کر دی جائے گی۔ دو فرشتے آئیں گے، بتا تیرا رب کون؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، کون سے دین پر تو نے زندگی گزاری؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے بتاؤ یہ کون ہے؟ اگر نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، برائیوں سے بچے ہیں، بھلائیاں اور نیکیاں کی ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھے ہوئے نے کی ہے، اور بھائی تسبیح پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، اللہ کے راستے میں جان کھپائی ہے، چلو 3 چلوں میں چلا ہے، اس کی مشق کر لی ہے، تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو کافر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا دین تیرا کیا ہے؟ اگر محنت کی ہے، دین پہ چلا ہے، جان کھپائی ہے، دعوت دی ہے، تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور پوچھیں گے حضور کی طرف یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یہ ہمیں میرے نبی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، آرام کر لے، سو جا، جیسے نئی دلہن خاوند کے انتظار میں سوتی ہے، ایسے تو بھی قیامت کے دن کے انتظار میں آرام کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، اور یہ حفرۃ من حفر النار، یہ جہنم کی آگ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اگر نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، نیکی کمائی ہے، برے سے بچا ہے، زناکاری بدکاری سے بچا ہے، کم تولنے کم ناپنے سے بچا ہے، غلط زبان بولنے سے بچا ہے، گالی گلوچ سے بچا ہے، تسبیح پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا،
دعوت دی، نیکی کمائی، نیکی کی بات کری، دوسروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، ہدایات دی، تو اگر یہ نیک کام کیے ہیں تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ سو جا، آرام کر لے. جیسے نئی دلہن خاوند کے انتظار میں سوتی ہے تو قیامت کے دن کے انتظار میں سو جا، آرام کر. جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت کے دن تمام زمین کے مردوں کو اٹھایا جائے گا. جب قیامت آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام پہاڑ ختم، روئی کے گالے کی طرح اڑا دیے جائیں گے، تمام سمندر ختم، آگ لگا دی جائے گی، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ حکومت فوج کا یقین نکالو، ہتھیاروں کا یقین نکالو. اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، یہ یقین دل میں اتارو. اور اس کا ذریعہ ہے دعوت. اللہ کے راستے میں نکلو، سیر روزے لگاؤ ہر مہینے، 2 گشت کرو ہر ہفتے، چلے دو ہر سال، اور بھی ہمت کر کے 3 چلے کے لیے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. تو یہ محنت کر لو، مشق اٹھا لو، مشق اور محنت. بھائی غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکالو، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین دل میں ڈالو. دقیانوس کا زمانہ ہے، بڑا ظالم اور جابر تھا، لوگوں کو مارتا تھا اور کہتا تھا میں ہوں تمہارا رب. جو رب نہیں مانتا تھا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا، اور جو شرک میں مبتلا ہوتا اس کو چھوڑ دیتا تھا. چند نوجوان انہوں نے کہا لست ربنا، تو ہمارا رب نہیں ہے. اگر تو رب ہے تو ہمارا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. موت و حیات ہمارے رب کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں ہی. تو دقیانوس نے سوالات کیے، ایسے جوابات دیے کہ اس کی عقل حیران رہ گئی. اس نے کہا اچھا میں تم کو مہلت دیتا ہوں، آگے سفر میں جاتا ہوں، واپس آ کر اس وقت تک تم اپنے آپ کو سوچ لو اور کر لو جب تک میں واپس آؤں. اور وہ سفر پہ چلا گیا. اب انہوں نے آپس میں سوچا بھائی کیا کریں کہ جو وہ واپس آئے گا یا تو شرک میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس کا خیال تھا کہ بڑے بڑے عہدے دوں گا ان کو، اور یا بھائی موت قتل ہونا پڑے گا. تو انہوں نے آپس میں سوچا اور آپس میں سوچ کر یہ ارادہ کیا بھائی اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر جاؤ ایمان بچانے کے لیے. تو انہوں نے یہ سوچا اور سوچ کر چلے. راستے میں ایک طرف چرواہا بکری چلا رہا تھا، اس نے بھاگ لیا اور اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنا ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں. چرواہے نے کہا مجھے بھی ایمان پیارا ہے، بکریاں چھوڑ. ان کے ساتھ وہ بھی ہو گیا. اس کا تھا کتا، اس نے دیکھا کہ مالک ادھر جا رہا، بکریاں ادھر ہیں، وہ بھی دو ملاتا ہوا مالک کے ساتھ ہو گیا. اب انہوں نے آپس میں سوچا بھائی دیکھو
اگر ہم دین میں چلیں گے تو جگہ جگہ لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے. ایسا کرو چھپی ڈھکی بات رہے، کسی کو پتہ نہ چلے. دن میں تو سو جاؤ اور رات کو اٹھ کر چھپے چھپے چلیں گے. تو اس ارادے سے مشورہ کر کے یہ ایک غار میں اندر گئے اور غار میں اندر جا کر یہ لیٹ گئے، سو گئے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بھی اپنے دونوں پیر اگلے ان پہ منہ رکھ کر وہ بھی سو گیا. اور دعا کر کے سوئے کہ ربنا ہیئ لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے رحمت کا سامان کر دے. یہ تو گئے سو، کتا بھی گیا سو. دقیانوس واپس آیا، ان کے نام لکھے ہوئے وہ رکھے ہوئے تھے. ان کو تلاش کیا، بہت ڈھونڈا مگر ان کو نہیں پایا. وہ تو ڈھونڈ ڈانڈ کے تک تکا کے ختم کر دیا. اب جناب علی یہ سوچے رہے. 300 سال بعد جو بادشاہ آیا وہ آخرت کا قائل تھا، آخرت کو مانتا تھا، نیک آدمی تھا، مسلمان تھا. وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان لاؤ. لوگ اعتراض کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعثون، ارے جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اڑ جائیں گے، بہ جائیں گے، تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس بادشاہ نے دعا کی کہ اللہ یقیناً تو اس پر قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے. کوئی ایسی نشانی اپنی قدرت کی دکھا کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ تو قادر ہے. تو 309 سال کے بعد میں اس کی دعا پر اللہ تعالی نے ان اصحاب کہف کو جو غار میں سو رہے تھے 309 سال کے بعد میں جگایا. اٹھ گئے. یتساءلون بینہم، آپس میں باتیں چیتیں کرنے لگے. کم لبثنا، ارے کتنی دیر ہو گئی یار سوتے سوتے ہیں. ایک نے کہا یومن او بعد یوم، پورا دن ہو گیا یا کچھ کم. دوسرے نے کہا اللہ یعلم کم لبثنا، بھائی اللہ ہی کو پتا ہے کتنا ہم سوئے. بھوک لگ رہی ہے، اب تو کوئی کھانے پینے کی بات کرو. تو اپنے میں سے ایک کو تیار کیا. وہ تو یہ سوچ رہے کہ کل سوئے تھے کہ بھائی دیکھو چھپے چھپے جانا اور بازار میں سے حلال دکان سے کھانا خرید کے لے آؤ. اس کو بھیج دیا اور لملیٹ پھر سو گئے. وہ بیچارہ بازار گیا، دکانوں پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ حلال کی دکان ہے. اس سے کھانا تیار کرایا اور کھانا خریدا. اس نے پیسے بتائے تو جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیے. اس نے جب دیکھے کہ یہ پیسے تو 300 سال پہلے دقیانوس کے زمانے کے ہیں، تو وہ بار بار پوچھے من این الحبیب، بھائی کہاں سے آیا ہے؟ قال له جئت من القریب، یہی نزدیک سے ہی آیا.
اس نے کہا من این النقود، یہ پیسے کہاں سے لایا؟ قال له من الجیب، کہ جیب میں پڑے تھے۔ اب وہ حیران، پیسے تو ہیں 3 صدی پہلے اور کہہ رہا جیب میں پڑے۔ تو وہ بار بار پوچھے کہ بھائی کہاں سے آیا؟ وہ کہ بھائی یہیں قریب سے آیا۔ ارے پیسے کہاں سے لایا؟ کہ جیب میں پڑے تھے۔ تو جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ کہنے لگے یار بار بار ایک ہی سوال کر رہا وہی جواب دے رہا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھائی کیا معاملہ ہے؟ وہ بیچارہ کہہ چکا کہ جیب میں پیسے پڑے تھے اور نزدیک سے ہی آیا ہوں۔ تو پھر وہی سوال کرتا ہے، پھر وہی جواب، پھر وہی سوال کرتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو دیکھو پیسے کب کے ہیں؟ انہوں نے دیکھا ہے تو 3 صدی پہلے ہیں۔ وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے بھی پوچھا من این الحبیب، ارے پیارے کہاں سے آیا؟ انہیں بھی وہی جواب دیا کہ نزدیک سے آیا۔ کہاں سے پیسے لایا؟ کہنے لگے جیب میں پڑے تھے۔ یہ سارے کے سارے پریشان حیران ہو گئے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ قیامت کا قائل تھا اور لوگ انکاری تھے۔ تو اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا عطا پتہ دکھا کہ تیری قدرت کا پتہ چلے تاکہ لوگوں کو بتاؤں۔ تو یہ اس شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ معاملہ ہے، اللہ کی شان۔ اس نے پوچھا تیرا کیا ہے نام؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ تو خزانے میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے پڑے تھے، اس کو یاد آ گئے۔ اس نے کہا بھائی تیرے ساتھ تو اور بھی ہیں؟ کہ ہاں میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ وہ لکھے ہوئے منگائے اور تیرا نام بھی ہے کہ میرا نام بھی ہے؟ اس نے کہا بھائی واہ 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 واہ، کہاں ہو تم؟ کہ فلانے غار میں۔ کیا کر رہے کہ سو رہے؟ تو اس نے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا دیکھو بھائی تم کہتے ہو قیامت کیسے آئے گی، یہ دیکھو 300 سال پہلے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ آدمی ان میں سے ہے اور یہ وہاں سو رہے۔ تو جو اللہ بغیر کھلائے بغیر پلائے 300 سال تک سلائے اور جگائے تو اس پر قادر ہے، تو مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہا بھائی چلو ہم بھی دیکھ کر آئیں گے۔ تو یہ اکٹھے ہو کر غار کے منہ کی طرف چلے۔ غار کے منہ کی طرف قریب میں جا کر اس نے کہا بھائی بات یہ ہے تم تو بیٹھ جاؤ یہاں اور میں جاتا ہوں غار میں اور اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں۔ وہ تو تمہیں دیکھ کر کہ ایک جھمگٹا آیا ہے تو وہ تو ڈر جائیں گے اور وہ خوف کھا جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہمارا ساتھی پکڑا گیا۔ بھائی وہ تو یہ سمجھے